السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دی نیوز 66 میں خوش آمدید۔ ایاز صادق آپ جانتے ہیں یہ پچھلا قومی اسمبلی کا ایک اسپیکر رہ چکا ہے، اور اس بندے کا میں احترام اور عزت جو ہے وہ تب کرتا جب اس بندے کو ہمارے ملک کا احترام ہوتا، ہماری فوج کی قربانیوں کا احترام ہوتا۔ یہ احترام کافی سیاستدان جو ہے وہ کھو رہے ہیں اور کھو چکے ہیں، کافی سیاستدان کھو چکے ہیں اور ایسا ایسا کھل کر سامنے آ رہے ہیں، جن میں جو سر فہرست ہے وہ ایاز صادق ہے، نواز شریف ہے، حسن نواز ہے۔ تو اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ بہرحال ایاز صادق نے جو ہے وہ کھل کر ملک دشمنی جو ہے وہ سامنے لے آیا ہے، اور انڈیا کو خوش کرنے کے لیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پچھلی بار کی طرح وہ چھوٹ نہیں مل رہی، وہ انارو نہیں مل رہا، وہ باتیں نہیں مل رہی جو پہلے ملا کرتی تھی۔ فوج اگر فرض کریں غلط کر رہا تھا، تو جب غلط کر رہا تھا اور غلط اب نہیں کرنے چاہ رہا، تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ پھر تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ غلط کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اس بات کی پہ نہیں ہو رہی کہ فوج غلط کر رہا ہے اور یہ ملک کے خاطر ٹھیک نہیں ہے۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ فوج جو ہے اب اس طرح کا انارو کیوں نہیں دے رہی، اس طرح کی ڈیل کیوں نہیں کر رہی۔ اس بار جو ہے یہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ حسن نواز شریف، خبر یہ ملی ہے کہ تقریباً 8 سے لے کے 9 بندوں کا جو اراکین ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ جو ہے وہ لندن بیانیے کے لیے وہ پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ باقاعدہ بات ہوگی کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے آپ نے اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا، وہی بیانیہ لے کے جانا ہے، جس میں 2 خواتین ممبر بھی شامل ہیں، جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ دونوں خواتین کا آپ جان چکے ہوں گے۔ بہرحال ٹوٹل جو ہے یہ 8 سے لے کے 10 تک یہ اراکین ہوں گے، اور نواز شریف اس بات پہ بہت زیادہ یعنی اس بات پہ اپنی غصہ بھی ظاہر کر چکا ہے کہ میرے بیانیوں کو آگے لے کے کیوں نہیں جا رہے۔ اب وہ خود تو بیانیہ لے کے جا رہے آگے، اس میں جو ملک انوالو ہے اس میں سر فہرست جو ہے وہ سعودی عرب ہے، انڈیا ہے۔ سعودی عرب کی بات پاکستان میں اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ سعودی کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں مکہ اور مدینہ آ جاتا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنے گھر سے زیادہ ہم بیت اللہ شریف کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، اپنے آپ سے زیادہ اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن یہی مکہ اور مدینہ یہ سعودی کے پاس نہیں تھا 650 سال، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عثمانیہ دور جو تھا یہ عثمانیہ کے پاس ہی رہا ہے، ترک کے ساتھ وہ خادمین رہے ہیں اس کے۔ سعودی کو اپنی جو بادشاہت ہے وہ بہت زیادہ عزیز ہے، اس بادشاہت کے لیے کچھ بھی وہ داؤ پہ لگا لیں گے، چاہے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہو، چاہے امریکہ کو اپنے سعودی میں لا کے بٹھانے والی بات ہو، جو بھی ہو، کچھ بھی وہ داؤ پہ لگا لیں گے سعودی کے جو حکمران ہیں۔ اب نواز شریف کو انہوں نے ٹاسک دیا ہوا ہے افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ ایاز صادق یہ اس کا ایک مہرہ تھا، یہ نہیں کہ یہ اسپیکر رہا ہے اور اس سے کوئی غلطی سے انہوں نے اس نے یہ بیان دیے، ہرگز یہ غلطی سے نہیں دیا، یہ پلانڈ تھا، باقاعدہ پلانڈ تھا۔ یہ جو تقریریں تھی یہ سب لکھی جاتی ہیں اور اس کے مطابق بات کی جاتی ہے، جو بھی بات ہوتی ہے وہ یہ پلان کر کے اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیانات جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے اب سخت آنے شروع ہو جائیں گے۔
جس میں JUIF بھی شامل ہے. JUIF کے بیانات جو ہے وہ آپ نے مولانا عطا الرحمان کی وہ دیکھی ہوگی، ویڈیو دیکھی ہوگی، جس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ فوج کو بدنام کرنے کی. باقی اچکزئی جو ہے، اچکزئی کی بیانات وہ تو شروع سے ہی وہ تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. تسلیم تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب نے بھی نہیں کیا تھا، اور وہ تو انہوں نے بھی پاکستان کی آزادی سے پہلے 3 قسم کے لوگ تھے. ایک علیحدہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا ڈیمانڈ کرنے والے تھے. دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے خلاف بات تو کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ چپ تھے، یا یہ ہونا چاہیے لیکن وہ چپ تھے. تیسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہ آپس میں بات کرتے تھے، انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. تیسری بات یہ کہ تیسرے لوگ وہ لوگ تھے جو کانگریس کے نیچے کام کرتے تھے، جیسا مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے 25-30 سال سے وہ بے نظیر سے لے کے نواز شریف تک ابھی تک وہ نیچے کام کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ان کے والد صاحب جو تھے وہ کانگریس کے نیچے کام کرتے تھے. تو اس سنیریو میں انہوں نے کانگریس کی خوشنودی کے لیے وہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں، اور پھر انہوں نے آ کر یہاں پہ پاکستان میں باقاعدہ اسمبلی میں اٹھ کر کھڑے ہو کر یہ کہا بھی ہے کہ شکر ہے ہم پاکستان کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. اس طرح کی کچھ دیگر پارٹیاں بھی ہیں جو کہ پاکستان کو تسلیم کرنے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بقول ان کے کہ ہم پاکستان کے آزادی کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. اب یہ لوگ پاکستان کو نہیں مانتے تو پاک فوج کو کیوں مانیں گے؟ ہرگز نہیں. پاکستان کی وہ ترقی نہیں چاہتے تو پاک فوج کی عزت جو کہ پوری دنیا میں اب مان چکے تھے وہ لوگ. 27 کو جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پوری دنیا مان چکی ہے. آپ کی ISI پوری دنیا مان چکی ہے. آپ کی ISI کے خلاف کون کون ہیں؟ برطانیہ ہے، MI6 ہے، یہ جتنے بھی ہے، رو ہے، NDS ہو گیا، موساد ہو گیا، یہ جتنے بھی ہے، CIA ہے، ان سب کا بیڑا غرق کرنے والا ISI ہے. اب ان کو اور طریقہ کوئی بھی نہیں سوجا سوائے اس کے کہ پاکستان میں ہی ان کو کمزور کر کے ان کو زمین دوز کیا جائے، اور وہ کامیابی کی طرف تقریباً جانے والے ہیں. ایک چیز میں اگر فرض کریں یہ ویڈیو آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی یہ چیز کیجیے گا، بلکہ اگر یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ اس طرح کیجیے گا کہ جب بھی پاک فوج کی بات آئے، جو بھی کرتا ہے گروپس میں، آپ اس بندے کے پروفائل پہ جائیں. رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا، میں اسکرین شاٹ بھی لے رہا ہوں، میں علیحدہ سے اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو پروف کر کے بتاؤں گا کہ یہ لوگ پاکستان کے سرے سے ہیں نہیں. اگر ہیں تو یہ مریم نواز کے کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. یہ 500 400 300 جو ان کے میڈیا سیل کے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے خلاف بکنے والے، ٹھیک ہے، یہ JUI کے کچھ لوگ ہیں بکنے والے جو پاکستان کے خلاف سازشوں میں یہ بھرپور حصہ لیتے ہیں. یہ PTI میں بھی اس طرح ہوں گے، یہ PTM کے ہیں، یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان میں سب میں ہیں، نیشنل پارٹی میں ہوں گے. ان کا جو میڈیا سیل ہوتا ہے یہ صرف وہ لوگ ہیں جو ہوتے ہیں 1% لوگ، اور یہ قابض ہوتے ہیں 99% لوگوں کے ذہنوں پہ یہ سوار ہوتے ہیں. جی آپ کے ساتھ یہ جو ہائبرڈ وار کی بات کرتے ہیں، یہ یہی چیز ہے. یہ جب گروپس میں شیئر کرتے ہیں تو اس کو پڑھنے والے جو ہوتے ہیں 99%، ان کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے. اگر فرض کریں ان کا ذہن پازیٹیو نہیں ہے تو وہ ضرور نیگیٹو سوچیں گے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. دیکھیں، میں جنرلی ایک بات کرتا ہوں، میں ویسے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے میں بات کرتا ہوں کہ کشمیر کی ایشو کی بات ہوتی ہے، پوری ہسٹری میں اس طریقے سے بات اٹھی نہیں تھی کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا جو ہے
وہ کشمیر کی آواز کو آواز سمجھیں اور اس پہ بات کریں. پہلی بار یہ 1 سال میں ہو چکا تھا. یہ تقریباً 1 سال بھی نہیں، 2-3 مہینے یہ زبردست قسم کی کمپین شروع ہو گئی. اور جو ہی وہ کمپین شروع ہوئی، فضل الرحمان صاحب نے اسلام آباد میں جا کے دھرنا دے دیا. اور ہماری پوری میڈیا جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب اس وقت چھینک رہے ہیں، وہ داڑھی میں کنگھی مار رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے. اب مدعی سوز گواہ چوز والی بات ہے. پاکستان کی توجہ اس وقت ساری فضل الرحمان صاحب پہ مرکوز ہو گئی. اور جو دوسری جو میڈیا ہے وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے کہ مدعی سوز گواہ چوز والی بات تھی. کشمیریوں کی جو بد دعائیں تھی اس وقت، آپ یقین کریں کہ میں جب اس طرح کی پوسٹ دیکھتا تھا، جب ویڈیوز دیکھتا تھا، تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ ہر بات ہماری سیاست کی نظر ہوتی ہے. لاسٹ میں ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر فرض کریں میرا لیڈر کوئی بھی ہو، فرض کریں عمران خان ہے اور وہ فوج کے خلاف ہے، میرا ایک سوالیہ عمران خان صاحب سے ہوگا کہ آپ اپنی اولاد کو اگر فوج کو آپ ذلیل کر کے ناکارہ کر دیں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو فوجی ہوتے ہیں ہمارے، یہ رات کو خبریں نہیں دیکھتے ہوں گے، یہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے ہوں گے، یہ جب پوسٹ آپ کی دیکھتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ جو سینہ تھانے بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کس دعوے سے آپ کے لیے گولی کھائیں گے؟ کس وجہ سے، کس جذبے کے ساتھ؟ اس شکوک و شبہات والی زندگی کے ایک سوچ کے ساتھ کہ یہ اگر میں فرض کریں اس کے لیے جان دے رہا ہوں، یہ کن لوگوں کے لیے دے رہا ہوں، کن گھٹیا لوگوں کے لیے دے رہا ہوں جو کہ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے ہمارے اوپر آواز اٹھاتے ہیں. سوری، اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر، جلسوں میں کھڑے ہو کر ہماری اس پہ آواز بار لگانے پہ. آپ نے یہ چیک کیا ہے کہ کتنے فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں بار لگاتے وقت؟ اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان صرف ٹیررسٹ کو ہو رہا ہے، یا ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو کہ بار لگانے کی وجہ سے ان کا کاروبار جو ہے وہ جو ملینز اور بلینز میں وہ فائدہ اٹھاتے تھے، اب بار لگانے کی وجہ سے وہ جو فائدہ اٹھاتے تھے وہ ان کو نہیں مل رہا. ان لوگوں نے اپنی کمپین باقاعدہ شروع کی ہے اور بار کے خلاف ہو گئے. فوج جو بھی حرکت کرتی ہے، جو بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے بات کرتی ہے، تو وہ جو ہے وہ ضرور کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہماری ساجی عوام جو ہے اس کے خلاف باتوں میں آ جاتے ہیں اور اس کو ماننے لگتے ہیں. میرا سوال یہی ہے کہ اگر فرض کریں عمران خان صاحب، اگر فرض کریں آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی آپ کا رہنما ہو، اپنے رہنما کے بارے میں پہلے ان سے پوچھیے، اگر پوچھ نہیں سکتے ان کے بارے میں سوچیے. اگر فوج کو آپ کمزور کر دیتے ہیں، ان کو لا کے گھر میں بٹھا دیتے ہیں، آپ کی رکھوالی کون کرے گا؟ اور کون سے ملک ہیں جو آپ کو کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے کلبھوشن جو ہے ابھی تک ہیرو بنا ہوا ہے، تو وہ ابھی یہاں پہ نہیں ہے، جو اربوں روپے کھا کے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے یہ لفظ بہت زیادہ سخت استعمال کیا ہے، سوری. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے جن لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس پہ میں کوشش کروں گی انشاءاللہ اس پہ علیحدہ ایک ویڈیو بناؤں. جن لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کے دشمن ہیں. تو وہ جتنے بھی ہیں، جتنی بھی ایجنسیز کے لوگوں کے ساتھ وہ مل رہا ہے، وہ سارے پاکستان کے خلاف ہیں. تو اپنے دشمن اور دوست کو سمجھیں. اگر فرض کریں آپ اپنی ہی دیوار کو گراتے ہیں تو پردہ آپ کا خراب ہوتا ہے. پردہ چور جو ہے وہ آپ کے گھر گھسیں گے اور آسانی سے گھسیں گے. یہ فوج جو ہے یہ آپ کے گھر کی دیوار ہے، یہ آپ کی چار دیواری ہے، اس کو گرانا نہیں. اگر گراتے ہیں تو اگلا سوچیں کہ اس کی چوکیداری کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ اس سوچ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.